یہ اور بات ہے کہ آقا قہقہ لگا کر ہنستے نہیں تھے، صحابہ تو ہنستے تھے، آقا ہنساتے بھی تو تھے۔ مجلسوں کو مرثیہ کھانا بناؤ، لگی مزاق، کبھی دل لگی تھوڑا آپس میں ادب کے ساتھ، سمجھ میں گھر میں رشتوں میں بھی مزاق کر لیا۔ کبھی بھی گھر والی بیگم صاحبہ اچھے کپڑے پہن کر آگے تو خوش ہو تو مزاق کرنا، بیگم پرانی دیوار نیا پئی، چھوٹا مزاق باہر دیکھے سب کے ساتھ مزاق، گھر کے اندر آ گئے فرعون بھی شور مچا۔ معاشرت کی زندگی ہے، لوگ بیان کریں حضور مزاق کریں، لیکن اجازت کیا؟ اجازت ادب کے ساتھ۔ اگر تم نبی کی مجلس میں شرعی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بے تکلف بنو گے اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، نبی سے بحث کرنا تو دور کی بات کہ تم نبی کے سامنے بیٹھ کر آپس میں بحث بھی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عربی بڑی نازک زبان ہے، وہ تو جانتے نا، ایک لفظ آتا ہے حبط، کیا لفظ؟ حبط۔ ایک لفظ آتا ہے ضبط، سمجھ میں؟ حبط، ضبط۔ حبط کسے کہتے ہیں؟ ایک دم ختم کر دینا۔ ضبط کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو ہٹ لینا، معافی معافی تلافی ریکویسٹ فائن کین بنے تو واپس کر دینا۔ دربار رسالت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آقا کے سامنے زور سے اگر آواز لگاؤ گے یا آقا سے ایسے بات کرو گے جیسے تم آپس دوستوں میں بات کرتے ہو، تو اللہ تمہارے اعمال کو پکڑ کر نہیں رکھے گا، توبہ کرے تو واپس کر دے، یہ ایک دم ختم ہی کر دے گا۔ اور بول کر بھی ختم نہیں کرے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اس امید میں جیتے نہ ہوگے کہ ہمارے پاس نمازوں کا اکاؤنٹ ہے، روزوں کا اکاؤنٹ ہے، تلاوت کا اکاؤنٹ ہے، ذکر کا اکاؤنٹ ہے، درود کا اکاؤنٹ ہے، محبت کا اکاؤنٹ ہے، عشق کا اکاؤنٹ ہے، فلاں 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 ہے، لیکن مرنے کے بعد دیکھیں گے نام اعمال خالی رہے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ضبط نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عبد کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں اب آؤ واپس سپنا 1-2-3 منٹ دے ڈالوں گے، واپس چل کر بات ختم کروں تو آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہی اتنا گہرا عنوان دے دیا مجھے، 2-2.5 گھنٹے سے کم کرنا تھا، پھر بھی 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، زیادہ اور آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے میرے پاس ہے، 5-6 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ واپس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں ان کے اعمال بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اب آقا تو سن، تجھے خوف دلانے کے بارے میں نے کہا تھا نا، یہ تو بھی سن لے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے سامنے زور سے بات کرتی ہے اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے کہا نہیں گھروں میں بے برکتی کیوں؟ کون کی کیا کی کر ڈالے، کون کی نظر لگا ڈالے، کون کی جادو کر ڈالے، کون کی نیمبو پھیر ڈالے، یہ چرچے یہاں بھی چلتے رہیں گے نہیں۔ اس کے واسطے ہمارے گھر میں محبت نہیں، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ آقا چلا جاتا کہ جو سب کچھ شکوے شکایات ہے نا، کسی کے جادو اور نظر کا اثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں چھوٹوں کی آواز
بڑوں کی آواز سے بڑی ہوتی جا رہی ہے. ادب نہیں تو گھر میں برکت نہیں. شوہر ناحق بھی رہے، بیوی جواب دینے کا موقع ملے آہستہ جی کریے ایسا بیٹا خامخا گرم ہو کے نہ تو کو ذرا معلوم ڈاؤن کر ڈالے. اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کے غصے کو تیرے لیے محبت میں بدل کر رکھتے. میں کیا کری اس کا ساؤنڈ بڑھتے کہ دیکھیے ورنگل کا پٹھا آئی ایم سوری. تھوڑی دیر کے لیے تو شوہر ڈر گیا، بند کر لیا، فیصلہ بدل دیا، ضبط کر لیا. پردے میں بیٹھی میری بہنیں جانتی ہو ایک سیکنڈ کی آواز اور والد تمہارا کیا بڑا تمہاری زندگی کا عمل غلط ہو گیا. برباد ہو گیا. بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا آہستہ. بے شمار واقعات والد باتیں مذہبی امٹ کر میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وقت کا تقاضا مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا. اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں سے محبت کرو، اپنے بڑوں کے حضور کو اللہ کی رحمت سمجھو، حالات کا دفاع سمجھو، مصیبتوں کے لیے رکاوٹ سمجھو. کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ کا رحم اس پر اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے. صاف ہے، صاف ہے، صاف ہے. آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے. وہ جو واقعہ بولنا چاہتا تھا اب موقع نہیں ہے میرے پاس کیونکہ ایک لمبا واقعہ ہے. پھر کبھی انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور درس کروں گا. اپنے بڑوں کا ادب کرنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ میں ان کا بیٹا، یہ گرو میرے بابا، یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ان کا میں بیٹا. اسی لیے دائی حلیمہ حضور کو دودھ پلائی تو دائی حلیمہ کا احسان نہیں ہے. حضور جو موقع عطا فرمائے ہیں دائی حلیمہ پر حضور کا احسان ہے. اشعار پڑھ دیتا ہوں. او مالک سے افضل انبیاء سے اعلیٰ ہے رب کے بعد کی سب سے، رب کے بعد کی سب سے بڑھ کے کمی والا رب کے بعد کی سب سے. حضرت کے حوالے سے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے. سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. وہ ملک سے افضل ہے. اور سب باتوں پر عمل کریں گے. خاص طور پر
مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آج اس کا یہ جو پیغام ہے، بڑوں کا ادب کرو نوجوانوں، بڑوں کا بہت ادب کرو. اگر راستے میں کوئی بڑا غیر مسلم بھی نظر آ جائے اس کا بھی ادب کرو. تمہارا یہ ادب دکھانا خود دعوت و تبلیغ بن جائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم غیروں تک اب تک دین نہیں دکھائے. ہمارے اپنے اخلاق، ہمارا ادب اگر ہم دکھاتے آج کے حالات ہی کچھ اور ہوتے. دکھائے نہیں. کوئی بڑا جا رہا ہے کیوں چیز مسکرا. آپ دکھا کر دیکھو نبی کے اخلاق زمانے کو. آج بھی زمانہ ہم پر فدا. ایک مرتبہ میں ایمرجنسی میں بس میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا. بس فل جام. میں سفر میں گریڈ بنجے ہونی جیسا اتفاق سے عورت آئی. اس کے پاس سارے سامان بھی تھے. اب مجھے موقع مل گیا کہ مجھے اسلام دکھانا ہے. وہ اور اس کے 2-3 مرد ساتھ تھے. کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے واقعات گزرے ہی بہت سارے میرے اوپر بھی ہوا. تو میں نے فوراً اٹھ کر ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. اب ہمارا یہی انداز کے پاس کہاں نہیں کہتے ہو میرے پاس نہیں گرو جی آپ بیٹھ جائیں. بس ہو گیا ساتھ ختم. منزل آنے تک وہ پوری فیملی ایسی عقیدت کے ساتھ اور عقیدت کا اظہار کر رہی تھی. پورا بس دیکھ رہا تھی. اس وقت دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، نبی کے اخلاق بتانے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے ہم ہمارے اخلاق ہمارے گھر کے اندر رکھیں گے. وہ آدمی دھوکے باز ہے جو باہر اخلاق کو دکھاتا ہے اور گھر کے اندر بد اخلاق رہتا ہے. ہمارا اپنے گھر کے اندر بھی ہم اپنے اخلاق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم کو کہاں ملا؟ کسی کے صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ نبی کو دیکھا ہے ایسے آپس میں کیسے دیکھا. سامنے فیس ٹو فیس. اور نبی کے معجزات میں خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص باتوں پر 2 جلدوں میں لکھی گئی بڑی زبردست کتاب ہے. میں بڑے شوق اور محبت سے میرا ٹیسٹ بن گئی ہے وہ کتاب. میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں ایک عجیب آقا کا معجزہ لکھا ہے. آقا کا معجزہ بڑا عجیب لکھا ہے. اب یہاں حضرت بیٹھے ہیں، یہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں مجھے سامنے سے دیکھ رہے ہیں. میں فیس برابر میرا دکھ رہا ہے. دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ میں کتنا گورا ہوں معلوم ہے نہیں آپ کو؟ میں سرما لگایا ہوں کہ نہیں لگایا ہوں؟ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ میرے چہرے میں کام کا کیا کیا بولتا نہیں. دال دھوتے بھائی کو روٹی لگا کو نہیں کیا ہے وہ سب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ میرا ہونٹ کیسے ہے، ناک کیسی ہے، کڑی ہے کہ دبی ہے کہ سب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ اب پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 سب کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میرا چہرہ تو نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے مسافت جیسے جیسے فاصلہ ہوگا تو بلند پن آتا جائے گا، بلند پن آتا جائے گا، بلند پن آتا جائے گا. لیکن آقا کا معجزہ کیا تھا معلوم؟ کہ قریب سے دیکھنے والے کو آقا کا چہرہ جیسے نظر آتا تھا، دور سے دیکھنے والے کو بھی آقا کا چہرہ ویسے ہی صاف نظر آتا تھا. یہ آقا کا معجزہ تھا. قریب سے دیکھنے والے کو آقا کا چہرہ مبارک. اللہ اکبر کبیرہ. قریب سے دیکھنے والے کسی صحابی سے پوچھ
ایسے تھے وہ بتا دیتے، دور سے دیکھنے والے کو بھی پوچھتے تو وہ نہیں کہتا کہ آپ کو تو دیکھا میں نے تو برابر نہیں دکھے، کوئی صحابی نہیں کہتے، دور سے کہنے والا بھی اسی شان سے کہتا تھا کہ میں نے نبی کو دیکھا، جیسے قریب بیٹھنے والے صحابی کہتے تھے کہ میں نے نبی کو دیکھا۔ یہ نبی کا معجزہ تھا اور اللہ کا مقصود بھی تھا۔ ہمارے چہرے کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کیا رکھا ہے ہمارے چہروں میں؟ جو کچھ رکھا تھا وہ نبی کے چہرے میں رکھا تھا، اس لیے صحابہ کو دیدار حاصل تھا۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ ابھی شروع کرا 11 ہو گئے، ابھی بیان شروع کرنا ہے بھائی، وہ شیر پڑھنا بڑھو چھوٹوں کا باپ نہیں آتا کہتی ہے نا رے بابا، لیکن پھر بھی حضرت عطیف صاحب کسی کی دعا قبول ہوگی ہے، بھوک شروع ہوئی ہے بن جائے۔ حضرت خالی یہ اسٹیج والوں کو نہ چاہے اسٹیج والوں کی پبلک کو بھی چاہ، سب کو ہو گئی چاہ۔ یہ تو آج کل چاہ اور چاہ والے سے پورا ملک پریشان ہے، چاہ کہاں آتی کی ماحول خراب ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ چائے پی رہا، میں کچھ نہیں بولتا، سمجھ میں آئی بات ہے ان کو آپ لوگوں کو چائے دینا بھی بات میں پی جو تم لگا چائے 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ سنو سیرت بھی تمہیں بھی بیٹھ کر سنو، بات سیرت بات چلتی رہی تو سب کو بیٹھ کر سننا چاہیے، سمجھ میں بات وہی قدر ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہ سے کتاب کرواتا ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ جا کر آپ کو میں اپنے مقصد کی طرف لے کر آ رہا ہوں، وہاں تک پہنچانا بھی میرے رب کا کام ہے، واپس یہاں تک لانا بھی میرے رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے جلسہ منعقد کرنے والوں کے خلوص کو قبول فرمائے۔ خلوص نہ ہوتا تو پھر ہماری ذہنیں نہ کھلتی۔ اللہ کے فضل نبی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، صحابہ سے کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ پہلے نمبر پہ مراد ہے۔ صحابہ سے اللہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو۔ آواز اونچی بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں، درمیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن دربار رسالت میں کون ہو تو کیا ہوا، آواز اونچی نہیں نیچی ہی بولنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ بعض لوگوں کی فطری طور پر آواز اونچی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ انہوں ہلو بات کرے تبھی پورا محلہ سنتا، سمجھ میں؟ ایسی آوازیں مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس ہے۔ نہیں بولنا بول تو سب کو بولتی، نہیں سننا بول کر بولتی تو سب سنتے ہیں۔ وہ عجیب کرامت ہے اس کے پاس۔ مجھے بچ کو جانا نا
ذرا اسے کرامت بولے تو تمہیں بھی خوش ہو گیا کہ ہمارے کام آپ کو مزمل سب کرامت بولے کو بعد میں کہتے ہیں سر تو بول تو کرامت کرتا ہے تمہیں جملے میں بولتا لو جاتا آپا 10 منٹ انتظار کر ایک ایسا خطرہ بتاؤں گا کہ تیرا کلیجہ پانی ہو جائے ایک ایسا خوف جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بتاؤں گا تیرا پیتا پانی ہو جائے گا اور سامنے بیٹھے ہوئے من حضرات جو اپنے پیٹ میں بیٹیاں رکھتے ہیں ضرور یہ سبق پڑھاؤ گھروں میں برکت نہیں گھروں میں برکت نہیں تعویذاں تمغے مدینے کی فوٹو مکے کی فوٹو رکھتے نہیں برکت نہ ہونے کے اسباب کیا ہے ذرا بتاتا چلو سیرت کی روشنی میں پہلے یہ سن لو صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت نہیں کرو صحابہ کا دور تربیت کا تھا صحابہ کا دور کیا تھا تربیت کا دور تھا کرنے والے میرے آقا پانے والے صحابہ کبھی کبھی صحابہ نبی کے ساتھ زور سے بھی بات کر دیتے تھے گناہ نہیں دور تربیت شرابی بھی یہ کچھ صحابہ گناہ نہیں دور تربیت خود نبی سے آ کر پوچھے بھی گناہ کرنے کی اجازت گناہ نہیں دور تربیت سونا پہنے صحابہ گناہ نہیں دور تربیت صحابہ وہ نہ کرتے تو پھر نبی کی تربیت کیسے کرتے اسی لیے ہمارے تمام اکابر کا اتفاق ہے صحابہ کی اچھی زندگیوں کے اسباب لے کے ان واقعات کو ہم نمونہ نہیں بنائیں گے کبھی زور سے بھی بات کرنا تھا کہ صحابہ تربیت کی آیت نازل ہو گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ دو اور قرآن پڑھ کر سنا دو خود سمجھ جائیں گے کہ آواز بند نہ کریں پہلا کام بے تکلف بھی بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کر لیتے ہیں تمہارے صحابہ تمہارے سے بے تکلف بات نہ کریں ہم حضرت میں دوست مذاق چلتا ہمارے درمیان بعض صحابہ کو عمر میں نبی سے بھی بڑے تھے بعض صحابہ بہت کلوز تھے نبی سے بعض صحابہ تو ایسے مکے کے پہلے دن سے لے کر آقا کے وصال تک برابر شریک رہے ہیں جن میں سے نام پہلا آتا ہے وہ بکر کا اب جیسے جیسے دوستی گہری ہوتی جاتی ہے تو تکلف کم ہوتا جاتا ہے لازمی بات فطری بات ماحول کی بات لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بریک لگا دیا تمہارا نبی تمہارے ساتھ یا تم نبی کے ساتھ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو لیکن بات کرو گے آج کے بعد آیت اترنے کے بعد آیت اترنے سے پہلے تم اگر بات کرتے تھے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں اب آیت اتر گئی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جیسے آپس میں کبھی اونچ نیچ سے بے تکلف بات کر لیتے ہیں ویسے اب آج کے بعد نبی سے بات نہیں کرنا کتنے باتیں ابھی دو باتیں ایک آواز اونچی نہیں کرنا دوسرا بے تکلف ارے بولو بات بھی نہیں کرنا اگر آواز اونچی کر دیے جان بوجھ کر ایک صحابی کی آواز فطری طور پر بہت اونچی تھی انہوں آہستہ بات کرے تو زیادہ زور سے انہوں بات کرنا چھوڑ دیا اللہ صحابہ سے زیادہ اللہ رسول سے ڈرنے والے کون تھے صحابہ سے زیادہ اللہ رسول
لمن خشی ربہ وقت ساتھ دیتا، طبیعت ساتھ دیتی، آگے کا سفر نہ ہوتا تو میں عظمت صحابہ کی محبت میں 2 گھنٹے آپ کو بٹھا لیتا۔ بتانا مقصود نہیں، محبت پیش کر کے مغفرت کا ذریعہ بننا مقصود ہے۔ ایک صحابی کی آواز بھیتری در پر بلند پہنچی، انہوں بات کرتے ہوئے اونچی سنائی دیتی تھی، اللہ اکبر۔ انہوں بات کرنا، آیت نازل ہونے کے بعد بات کرنا چھوڑ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب پر تھی۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، میری نظر کس پر ہے؟ کبھی ان پر، کبھی ان پر، کبھی ان پر، پورے مجمع پر ایک سطحی نظر تھی، ان تک میری نظر، ان کی یہ میری طاقت ہے۔ حضرت قبلہ دور پر کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتے، حضرت نہیں طے کر سکتے، لیکن پیارے آقا کی نظر ایسی نہیں تھی۔ ہر صحابی جب آقا بات کرتے، ہر صحابی یہ سمجھتا کہ آقا میرے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ کہ میرا آقا کون ہوتے صاحب؟ اور یاد بھی رکھ لیتے، سبحان اللہ۔ اور وہ جن کی آواز فکری طرف پر بڑی تھی نا، ان باتیں نہیں کر لینا، آپ وہ ڈگری نہیں، آقا کو ان کو پوچھا رہے بھئی ہم کہاں ہیں؟ اچھا کبھی بلاؤ گے ان کو، بہت دینا ہوا۔ آج آ کر صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں، ڈر گئے وہ شاید آیت میرے واسطے نظر نہیں تھا، ڈر گئے۔ اب ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی کے حکم پر وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی محبت سے پوچھتے ہیں کیا ہوئی تمہیں نکلی نہیں نا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہوا کہ کھڑا ہوا؟ ایک زور سے بولو، دلے میں درد کیا ہوا؟ آیت نبی مسکرا کے جان بوجھ کر جو آواز بڑھاتا ہے اس کے لیے حکم ہے، تیرے لیے حکم نہیں ہے۔ تو کیا میں سے بات کرنا چھوڑ دے گا؟ تجھے کیا معلوم کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میں بات نہ کروں تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بات نہ کرے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ محبت ایسا نہیں کہ امت بھی آقا سے محبت کرتی ہے، بلکہ آقا بھی امت سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو آقا ہی امت میں محبت کرتے ہیں، بعد میں ہم محبت کرتے ہیں۔ بعد میں تیری آواز پر قانون نہیں، تیری فطرت پہ آواز ہی نہیں۔ اب بڑوں سے اونچے نہیں ہونا، بڑوں سے بڑے نہیں ہونا، کون بھی فطری طور پر 6.5 فٹ کا رہا تھا کماوا کا ٹکانا ہوگا۔ نہیں ہے اس پر قابو ہے۔ آواز بھی بلند نہ ہو، بات کرے تو لہجہ بھی غلط کے ساتھ ہو، بے تکلفی میں کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ دربار رسالت ہے، دربار رسالت ہے، یہاں ہوا بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ دربار رسالت ہے، یہاں فضائیں اجازت لیتی ہے۔ یہ نبی کا شہر ہے، طلوع ہونا ہے تو ہر دن سورج بھی اجازت لیتا ہے، چاند بھی اجازت لیتا ہے۔ میرے پیارو، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 1,20,000 پر 4,000 انبیاء، کتنے؟ 1,20,000 پر 4,000 انبیاء، بہت اتفاق جا رہا ہے۔ ٹائم 1.5 گھنٹہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا ابھی۔ 1,24,000 انبیاء، اور ایک روایت میں 1,35,000، اور ایک روایت میں 1,80,000، اور ایک روایت میں 2,60,000۔ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کے خطبات کے ذریعے پر لکھا 2,60,000 انبیاء، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نہ معلوم 221-39 نامہ ہی قرآن حدیث میں تلاش کریں تو بس بچت میرے آقا سے پہلے، پورے کے پورے نبیوں میرے آقا سے پہلے کے وہ 2,60,000 ہم دو 2,60,000 میں میرے نبی، 2,50,000 پر 9,990 پر 9 نبی، سب کے سب میرے آقا سے پہلے کے، بعد میں یہ بھی نہیں، بعد میں
کون نبی نہیں، نبی بولا تو ختم ہوتا. آقا سے پہلے انبیاء لطیفہ یاد آ رہا. ایک عورت کی کامل سب کے پاس نہیں کرتے آنے نہیں بڑھ نہیں نہیں رہتے تو میں کھول لیتا دکان میں. عامل کے پاس سے کہا عورت جاتے سے زیادہ ٹھیک ہے تو عامل ٹھیک ہے تو عامل ساس بہو کے خلاف وہ عامل کے پاس جاتی وہ عامل کے پاس بہو ساس کے خلاف جاتی. دیکھو سوال 10-20 ہو رہا ہے. اسے وہ عامل کہتا ہماری بہو کو ختم کرتا تو ان کو ساس کو دیتا، وہ بہو کو دیتا ساس کو ختم کرتا تو اسے دونوں طرف سے بھی بزنس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. انہیں آنے عامل کے پاس گئی، انہیں آنے عامل کے پاس گئی تو چلو نہیں دونوں میں مقابلہ چلتا. وہ عامل کے پاس سسرا بھی جا رہا میرا جوائی برابر نہیں ان کو، وہ عامل کے پاس جوائی بھی جا رہا میرا سسرا. اور ایک بات بتاؤں اسی عامل کے پاس شوہر بھی جاتا، بیوی بہو سکھاتے کو اسی عامل کے پاس بیوی بھی جاتی، میرا شوہر میری ماتی چھوڑتا نہیں بڑھتا. ایسا زبردست بزنس چل رہا ہے. مودی جی کو نہیں معلوم یہاں بھی بہت بڑا بیپار چل رہا ہے، ورنہ 18% GST نہیں ہوتا تھا حضرت 36% ہوتا تھا. کوئی بڑا والی نہیں نا. 10 روپے کے پیپر 50,000 روپے کی آمد نہیں. کیا کمی ہے قرآن میں کہ قرآن چھوڑ کر کسی کا دروازہ کچھ بچھایا. یہ تقریب نہیں حقیقت. ایک بچی مجھے فون کری حضرت تمہیں میرے واسطے باپ سے کہا حضرت بول بیٹی کیا کرو حضرت بہت تکلیف میں ہوں کیا بولوں. شادی ہو گئی 6 سال حضرت 6 سال سے میں ہمارے ساس مجھے ستا رہی حضرت. ساسی بن کر میں ساسا نہیں 6 سال سے میری ستا رہی حضرت بن کے کہیں کو بس معلوم نہیں ہو سکتے کچھ ستا رہی. دعا کرو حضرت اچھا وقت کر تو دعا کیا تیری وظیفہ جو ہے. اب میرے پاس ایک وظیفہ تھا مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. بسم اللہ کی تاثیر ملتی ہے کسی بھی میٹھی چیز پر 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کر پھونک کر اگر سامنے والے کو گرائے تو دشمن بھی دوست ہو جاتا. محبت پیدا ہوتی. لیکن جائز محبت اپنا بابا نوجوان بڑا تو میں اس کی میں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے. جائز محبت رکھنا سمجھ میں آئی بات ہے. پھوک کو جو میں غصہ کرتا ہے اثر ہے. 3-4 مہینے کے بعد وہ بچی فون کری کس کے نمبر آ رہا ہے ریکارڈ کرو. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت. پہچانے کیا حضرت؟ نہیں پہچانے. ابھی باہر سے اور فون کرنا تو پہچانی والی تو مائنڈ شپ ہوگا. گھر میں بیٹھا ہوں اس وقت نہیں. سمجھ نہیں بات کو. بولو بیٹے کون ہے؟ فون میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں. سنو حضرت بہت ہمارے ساتھ ساتھ آتے لوگ کر رہے ہیں. فون کری ہاں بیٹے اچھا بولو بیٹے کیا حضرت اللہ کا شکر حضرت تم بولے سو پہ عمل کری حضرت. آج کل تو ساس ایسا بند ہوا حضرت الٹا بندے پوچھ کے کھانا کھانے کے بعد میں جاؤ میں سو جاؤں گا تمہیں. میرے بچہ کو سنبھال لے گی. میں بولے بیٹی یہ میرے وظیفے کا کمال نہیں بسم اللہ کی کرامت ہے. ذرا سوچو میری مائیں اور بہنیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ اثر ہے تو پورے قرآن پاک کا عالم کیا ہوگا. عامل کے پاس گئی انہیں عامل صاحب پورا قصہ سن لیے. سن لینے کے بعد کیا کریں
क्या भी नहीं माँ, कितना हज़रत हदिया। आमिर साहब के होशियार थे, उन्होंने बोले क्या भी नहीं माँ, एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो बस होता है। समझ में नहीं आया? कितना कुछ सुनो, 1 लाख। अब वो आपा की बरंदर की थी, उन्हें वही इंशाल्लाह जरूर हजरत मेरे नबिया का नाम बोल देना, उन्हें पैसे लाते जाते इन्ना अटकना अटकम मुबीना। जितने अंबिया आए, पहली बात आका के आवाज से जियत आवाज में बात न करना, दूसरी बात आका के साथ बेतकल्लुफ होकर बात नहीं करना। कभी आका से मजाक करने का इरादा भी हो तब भी तुम इजाजत लेना। इत्तिला में जरा हंसी मजाक की आका की जल्दी है। इसी शेर पर अनवर शाह कश्मीरी अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करते थे। यही शेर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से ज़माना मोहब्बत करता था। किसी ने अल्लामा से पूछा कि हज़रत मुरीदीन की क्या कमी है, शागिर्दार की क्या कमी है, आपके बड़ों की क्या कमी है? आप हमेशा इकबाल को बहुत याद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लामा ने फरमाया, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया, मियां आयत कुरान पाक का तर्जुमा शेर के अंदाज में इकबाल ने जो किया, मैंने वो अंदाज किसी किताब में न पढ़ा। कि मोहम्मद से वफा, लोगों मोहम्मद से वफा कर लो तो फिर तुम मोहम्मद ही के नहीं होगे। अशार भी समझना बहुत बड़ी बात है, अशार भी समझना बहुत बड़ी बात है। जो लोग अशार समझते तो नहीं, उनके सामने आकर अशार पढ़े जा रहे हैं। अभी करीब में बिहार जाता है, बिहार मालूम आपको? अरे बिहार मालूम नहीं? मालूम? मोदी जी का भरोसा, मोदी जी का बेटा, मोदी जी हुकूमत के कुर्सियों के पैर बिहार जाकर आया। अभी करीब में वहाँ एक साहब आकर नाम पढ़ रहे थे, अजीब व गरीब शेर पढ़े थे, अच्छा शेर था, लेकिन एक नौजवान उठकर आया, ऐसे उठा पट्टे पूरी कभी 500 की नोट नहीं थे, वो 10 रुपये की नोट। आजकल जाट बजा कर 500,000 रुपये दे देता उन्हें, 90 करड़े रुपए का कट्टा देता है, अपना उठाता है, पकड़ लिया उसे, पाप पकड़िया उठाना भी अच्छा है, देना भी अच्छा है। नाक पढ़ने वाले को देना तो खुद नबी की सुन्नत है। वो एक अलग कुरान है, नबी इंशाअल्लाह ताला उलमा आपके साथ बयान करेंगे। नाक पढ़ने वाले को अता करना कोई ना कोई चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत हसन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते थे, तोहफे देते थे और बहुत सारे शुआरा को दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। मैंने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर कहने लगा कि भाई देने का एक तो ये तरीका है, तो दे रहा है किसके बदले? नबी के नाम के बदले दे रहा है। अंदाज ऐसा तो नहीं दे रहा है, तू तो दौलत तो फेंक रहा है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, वो पढ़े तो तुझे समझ में आया क्या? आया समझ में? अशार पढ़ना और अशार समझना एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मोहम्मद से वफा, बंदो तुम मोहम्मद से वफा करो। कब सब कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद से वफा करो। वफा का मतलब क्या है? ऐलान मोहम्मद कहना, ऐलान प्रॉफिट मोहम्मद कहना, या ऐलान मोहम्मद का स्टेटस लगाना, या ऐलान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाना या नारा लगाना। मैं ये तो नहीं कहता ऐलान मोहम्मद कहना वफा नहीं है, या बैनर लगाना वफा नहीं है। वफा का तर्जुमा बहुत बड़ा है, वफा की तशरीह बहुत बड़ी है, वफा की तफसीर बहुत बड़ी है। वफा लफ्ज़ बड़ा गहरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे
تم چاہو، وہ جو کرنا تھا اس کو تم کرو، وہ جو نہیں کرنا تھا اسے نہ کرو. ان تمام باتوں کو ملا کر کہتے ہیں وفا. دعویٰ ہی وفا نہیں، نعرہ ہی وفا نہیں، گانر ہی وفا نہیں، اسٹیٹس ہی وفا نہیں، شیئر کرنا وفا نہیں، نماز پڑھنا وفا ہے، داڑھی رکھنا وفا ہے، قرآن پڑھنا وفا ہے، ٹوپیاں پہننا وفا ہے، امامے پہننا وفا ہے، صداقت وفا ہے، امانت وفا ہے، شرم وفا ہے، حیا وفا ہے، ٹکنے سے اوپر پہننا وفا ہے، سنتوں پہ عمل کرنا وفا ہے، جوڑے کے بغیر شادی کرنا وفا ہے، جہیز کے بغیر شادی کرنا وفا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا وفا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا وفا ہے، شوہر کا حق ادا کرنا وفا ہے، بچوں کا حق ادا کرنا وفا ہے، اذان کا احترام وفا ہے، نماز کی پابندی وفا ہے، تہجد وفا ہے، اشراق وفا ہے، چاش وفا ہے، اوابین وفا ہے، ذکر وفا ہے. ڈالو اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہو. نبی کی وفا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنا بھی میرے نبی کی وفا ہے. آقا پر درود پڑھنا وفا ہے. آج ہم وفا کسے کہتے ہیں؟ نعروں کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، اسٹیٹس کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، بینر کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، جلسے کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، جلوس کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، چند گھنٹوں کے پروگرام کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں، نعتیہ و حمد مشاعرے کو وفا سمجھ بیٹھے ہیں. خدا کرے ہمارے مغفرت کے یہ تمام چیزیں سبب بن جائے، لیکن اگر اللہ پوچھنے پر آ جائے تو پھر ان چیزوں کو کہاں رکھ کر کیا سوال کریں گے؟ اللہ ہی بہتر جانا. کی محمد سے وفا تو محمد سے وفا کر رہے ہیں. سن رہے، سمجھ رہے؟ کی محمد سے وفا. بولنا تو یہ تھا علامہ کو بھی، اور اللہ کو بھی یہی بولنا تھا. میں اللہ کو نہیں سکھا رہا ہوں، روز لکھا، میں اللہ کا نہیں دے رہا، میں اللہ کو نہیں سکھا رہا، خود اللہ کی محبت بتا رہا ہوں. آدھی بات سن کر پتے لگاؤ لوگوں. علامہ اقبال کو بھی کیا کہنا تھا؟ کہہ رہے ہیں کیا؟ خود اللہ کو بھی کہنا کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ علامہ اقبال کو بھی کہنا تھا تم محمد سے وفا کرو، محمد تمہارا ہوگا. یہ میں تم سے محبت کروں تو تم مجھ سے محبت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر باریک بات نہ سمجھا تک ہماری چربی پگھل جائیے. محمد سے وفا کرو گے تو محمد تمہارا. علامہ کو یہ بولنا تھا. اور اللہ جس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کو بھی یہی کہنا تھا تم محمد سے وفا کرو گے، محمد تمہارا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری محبت کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ تم محمد سے وفا کرو گے، محمد ہی تمہارا نہیں ہوگا بلکہ ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے. This is your point. اللہ کی عطا وہ ذات ہے ہمارے نبی کی، وہ شخصیت ہے ہمارے نبی، وہ مقام ہے ہمارے نبی کا. میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سیرت کے یہ گوشے سنو اور اپنے بچوں کو گودوں میں بٹھا کر جیسا تم کو آتا ہے تم ویسے پیارے محبت کے سیرت کے پلاؤ. تم اپنی آنکھوں سے تمہارے بچوں کو عاشق رسول بنتے ہوئے دیکھو گے. تم نے کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں اس کے رسول کا. جب تمہارا
جب تمہارا بچہ تمہارے پیٹ میں تھا اور تم کو خود نہیں معلوم کہ عشق رسول کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تمہارا جوان، تمہارا لال، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی سیرت سے دور ہے، عشق رسول سے دور ہے، محبت رسول سے دور ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کو آقا کی محبت کا پیالہ ایسے پلاتے تھے۔ توجہ کے ساتھ سننا، واقعہ بولنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہاں تک پہنچا ہوں۔ صحابہ اپنے معصوموں کو گود میں بٹھا کر پیارے آقا کی محبت کے پیالے ایسے پلاتے تھے، لے کر جاتے تو ادب سکھا کر لے کر جاتے، بتاتے پیارے میں تیرا باپ ہوں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرا بھی نبی ہے، تیرا بھی نبی ہے۔ میں نہ ہوتا تو ہوتا، میں نہ ہوتا تو ہوتا۔ بچے سے کہتے، لال سے کہتے، جگر کے ٹکڑے سے کہتے، لال میں نہ ہوتا تو ہوتا، لیکن یہ نہ ہوتا تو اور میں بھی نہ ہوتے۔ یہ پیالے پلاتے تھے، یہ سبق پڑھاتے تھے۔ بات تو صحیح ہے، ماں نہ ہو وہ بچہ کسی اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے، باپ نہ ہو وہ بچہ کسی اور باپ کے خون سے پیدا ہو سکتا ہے، یہ خاندان نہ ہو وہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے، اگر والدین میں پیدا نہ ہو بنگلور میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تیرا نبی نہ ہو تو کون پیدا ہوگا؟ تیرا نبی نہ ہو تو کون ہوگا؟ تیرا نبی نہ ہو تو کون ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کائنات کو ہم نے سجایا ہے تو آپ کے صدقے میں سجایا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو پھر ہم کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے نہ ہم تم بھی ہوتے، نئی بات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی۔ میں ایک کو آتا ہر کل کو بھی رشتہ ہے کیا میرا؟ کیوں آتا؟ ہماری اور آپ کی ملاقات بھی سبب آتا ہی ہے، ورنہ آپ کہاں کے، میں کہاں کا، قبلہ کہاں کے، آپ کہاں کے، کیا خاندان خون دودھ ایک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب ہم سب کو آپس میں ملا رہی ہے، نہ ہم تم بھی ہوتے، نئی بات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر اور دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی۔ ہاں، یہاں عقیدہ بناؤ، ایمان کی حفاظت کرو، محبت میں بہہ کے نہ چلے جاؤ۔ سب کی محبت کا قانون ہے، سب سے محبت کے قاعدے ہیں، پہلے محبت کے قوانین پڑھو، بعد میں محبت کا حق ادا کرو۔ جو محبت کرتا نہیں اور محبت کرتا ہے
ہوتی ہے، جو محبت پڑھتا ہے پھر محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محبت کامیاب بھی ہوگی اور قبول بھی ہوگی۔ نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے جنت نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی، فرشتے نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ لیکن یہ قانون اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے اگر نبی نہ ہوتے، نعوذ باللہ اللہ نہ ہوتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو نبی کے صدقے پیدا کیا، لیکن اللہ کسی کے صدقے پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ محبت میں کئی ایسے جملے میں کہہ لو کہ وہ جملے ہمارے ایمان کو خطرہ بن جائے، کئی ایسے جملے نہ کہو وہ جملے ہمارے محبت کو خطرہ بن جائے۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں محبت پہلے پڑھو، عشق پہلے پڑھو، محبت پہلے پڑھو، عشق پہلے پڑھو، پھر اس کے بعد محبت کرو اور عشق کرو۔ اپنے زمانے کے ابو بکر بن جاؤ گے، اپنی زمانے کے عمر بن جاؤ گے، اپنے زمانے کے عثمان و علی بن جاؤ گے۔ محبت پڑھو، عشق پڑھو، اس کے بعد محبت کرو اور عشق کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اماں خدیجہ کا صدقہ ملے گا، اماں عائشہ کا صدقہ ملے گا، اماں فاطمہ کا صدقہ ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی محبت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی محبت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی عشق پڑھاؤ۔ صحابہ پڑھاتے تھے، صحابہ بتاتے تھے، حضور کی محبت کا پیالہ پلاتے تھے، حضور کے پاس لے کر جاتے تھے، سامنے باادب بٹھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھوں سے چومنا سکھاتے تھے، بوسہ دینا سلاتے تھے، سب کچھ صحابہ بتاتے تھے۔ یہ بچے بچے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر تو سیکھتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بچے بھی نبی سے ایسے محبت کرنا شروع کر دیے کہ جب نبی کا وصال ہوا، خلیل ایک چھوٹا سا بچہ خبر دیکھتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، ابا کہاں؟ مدینے کی ایک کھیتی جہاں جس کا باپ کام کر رہا تھا، دوڑ کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ابا آج سے آپ بھی یتیم، آج سے میں بھی یتیم، آج سے آپ بھی یتیم، آج سے میں بھی یتیم۔ باپ کے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ باپ بھی تو عاشق رسول تھا، بچے کے جملے کو سمجھ گیا ہے۔ بچہ یتیمی کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، سمجھ کر کہتا ہے کہ بیٹے کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ ابا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بھی یتیم ہو گئے، میں بھی یتیم ہو گیا، مطلب کہ نبی کا وصال ہو گیا۔ پلاؤ عشق رسول کے پیالے، محبت کو جوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ ایسی مجلس سے منعقد کرو، علماء کو بلاؤ، سیرت کی باتیں سنو، سیرت کے اسباب سنو، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ادب سکھاتی ہے۔ آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اب ترجمہ کرنا احتیاط کے ساتھ، کیونکہ بڑے ہیں مدرسے میں ترجمہ کر رہے ہیں، اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو یہ بڑے ہماری اصلاح کریں گے۔
آج اتنا ڈر تو ڈاکٹروں کو نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا مریضہ کو کیا انہیں بھی ترجمہ کر رہا ہے، انجینئر بھی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، لائن بھی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے۔ نہیں، جب تمہارا کام ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہاری محنت ہم نے نہیں کی ہے، تو پھر یہ کام بھی تم نہ کرو اس لیے کہ یہ محنت تم نے نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ میں اسی پر بات کیا، میرے اوپر تو حالات آتے رہتے ہیں، دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں کرنا بھائی، میں نے آج قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا، اس بات میں چیٹی آئی حضرت قرآن کا تمہارے باپ کا، میں بولیا تمہارے بھی باپ کا نہیں ہے، مولوی صاحب کو منہ دیکھو بندی بچہ، اگر مولوی صاحب منہ بن رکھی بولے تو ان کے اخلاق ہے، میرے جیسا بھی ڈھنگا تو برابر جواب دیتا سوچ چیزیں آ رہی ہے، ہم کیوں نہیں کرنا قرآن کا تمہارے باپ کا؟ میں نے کہا کہ تمہارے بھی تو باپ کا نہیں ہے، جیسے میرے باپ کا قرآن نہیں ہے تمہارے بھی تو باپ کا نہیں ہے، قرآن اللہ کا ہے۔ پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہمارے بڑوں نے طے کیا ہے وہ راستے کا سفر طے نہیں کرو گے تو یہی قرآن بجائے ہدایت کے تمہاری گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ترتیب سے نہیں پڑھا، انجینئر مرزا برباد ہوئے، ایسے سوالہ میں ہماری ڈیریوں کے اندر جو خود مختاری سے قرآن پڑھنا چاہے، قرآن کے ترجمے تک پہنچنا چاہے، قرآن کی تفسیروں تک پہنچنا چاہے، گمراہ ہو گئے۔ احتیاط سے قرآن کا ترجمہ کرنا، گراوٹ کو صاف کر کر قرآن کا ترجمہ کرنا، اسلام کے اصول پر، بڑوں کے قانونوں پر قرآن کا ترجمہ کرنا، اللہ سے دعا کر کے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، کیوں ذرا بھی فرق آ جائے تو پھر بہت بڑا نقصان ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نہیں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی کا ادب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحابہ کو سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ شریعت کو سب سے پہلے سننے والے صحابہ، قرآن کو سب سے پہلے سننے والے صحابہ، نبی کو سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ، نبی کو سمجھنے والے صحابہ، جن کے چہروں پر نظر پڑی اس جماعت کا نام صحابہ۔ جبھی عظمت صحابہ باقی علماء بیان کریں گے، معمولی بات نہیں، ہر آیت کا کتاب سب سے پہلے صحابہ کچھ آیا سو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تفسیر اٹھا کر دیکھو، یا آل الصحابہ، اے صحابہ، کیونکہ نبی کے دلوں میں صحابہ ہی تھے، ہم کہاں تھے؟ نبی کی مجلسوں میں صحابہ ہی تھے، ہم کہاں تھے؟ نبی سے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف صحابہ ہی کو ملا، ہم کو کہاں ملا؟ ڈائریکٹ دیکھنے کا شرف صحابہ ہی کو۔ چھوٹوں کی پریشانیوں کے وقت بڑوں کے مشورے جو ہوتے ہیں وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ سنتے ہیں، مجھے اچھا نہیں پڑھنا بابا، اور میں لمبا بیان کروں گا، مگر بولے کہ وہ چپ کے، لیکن کتنا لمبا بیان کروں گا وہ بھی نہیں بولتا، لیکن اتنی گارنٹی دے تو کھانا کھائے بغیر آپ کو بیٹھیا ہوں، سو بھوک لگتے ہی بیان بند۔ کیا حضرت اب کیا کریں گے؟ حضرت معلوم نہیں لگا، دعا کریں گے اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما۔ سیرت کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہتا تو سمجھو کہ یہ بھی ہمارا عشق ہے۔ سیرت کے ماحول میں بیٹھے ہیں، پیارے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی پیارے آقا کے وارثین کے ماحول میں بیٹھے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر چلے جاؤں تو اسے اپنے عشق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
کرتے ہیں اس کے مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے، یہ ہماری محبت کی دلیل اور ثبوت ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مجلس میں دیر تک بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود کہتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، تب بھی محبت کرنے والا جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ محبت ایسے مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ ہم اس مجلس میں جس کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم کیا اس سے محبت کرتے ہیں، وہ تو وہ ہے، اس سے تو خود خدا محبت کرتا ہے۔ دور تک دل دماغ میں اٹھنے کا خیال نہ آئے، لائے گا شیطان، لائے گا شیطان، لائے گا۔ ہوگا نہیں ٹائم؟ یہ مولوی صاحب کو کیا سوائے بولنے کے اور کچھ نہیں آتا، چلنا جائیں گے، پھر وہاں سے مسکال بھی آئے گا، کہاں سے؟ دیکھیے اچھا تجربہ ہے محترم کو، آئے گا وہاں سے مسکال یا ڈائریکٹ کال آئے گا۔ بیٹھے دل جوڑ کر بیٹھو۔ اب آقا سے محبت کر کے ثبوت دے کر آقا کی باتوں پر عمل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اب تو اور بھی نہیں ہے۔ چاہے ورنگل ہو کے تلنگانہ ہو کے کرناٹک ہو کے بھارت ہو کے سارا عالم، اب ایک ہی راستہ ہے، دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، خدا بچانے کا۔ دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ رسالت کے دربار میں، نبوت کی آغوش میں آ جاؤ، یہ دکھانا بتانا سب ختم، پکا آ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی مدد آئے گی۔ عرض کر رہا تھا، بڑوں کو بڑا سمجھو، بڑوں سے بڑے نہ بنو۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، حدیث کی شرح ہے، انداز بدلا ہوا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہے۔ ایک ایک نوجوان، ایک ایک جوان لڑکا، ایک ایک نوجوان لڑکی، آج کا یہ پہلا سبق ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں، اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے ابھی علماء کرام کی توجہات سے ضرور عمل کرنا۔ آج کیا ہم سے اللہ ناراض، ہمارا نبی ناراض، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے ناراض ہیں، ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہیں۔ بڑوں کو بڑا سمجھو، بڑوں سے بڑے نہ بنو، بڑوں کے ہونے پر شرم محسوس نہ کرو، باپ بوڑھا ہے تو شان کے ساتھ کہو یہ میرا باپ نہیں، اس کا میں لال ہوں۔ ماں بوڑھی ہے، شان کے ساتھ کہو اس کا میں بیٹا ہوں۔ 10 سال 10 مہینے اس میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ 2 سال خون کو دودھ کا نام دے کر پیا۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، علماء کی تحقیق تو الحمدللہ ہے ہی، دودھ خون ہے، خون دودھ ہے۔ خدا کلر چینج کر دیا،
بچہ غافل بن کر ٹی وی دیتا تو ماں شاید نہ پلاتا. اللہ کی قدرت ہے، اسی خون کو اللہ تبارک و تعالی سینے کے رگوں میں پہنچانے سے پہلے کلر چینج کر دیا، نام بدل دیا. دودھ ہے دودھ، لیکن وہ دودھ کیا ہے؟ خون ہے. اگر دودھ الگ ہی ہوتا تو پھر رشتہ حرام نہ ہوتا. خون کا رشتہ جیسے حرام، دودھ کا رشتہ ویسے حرام. خون کا رشتہ جیسے حرام، دودھ کا رشتہ ویسے حرام. بس ماں نے 2 سال دودھ پلایا، آج کیا بوڑھی ہو گئی؟ بچوں کو شرم آ رہی ہے. آج ذرا بہتے بہتے باتیں کیا کرنے لگی، شرم آ رہی ہے. آج اس کے ہاتھ ڈول میں ذرا فرق آیا، شرم آ رہی ہے. میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب میں ارشاد فرمایا، ماں باپ بوڑھے ہوتے نہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے نہیں، وہ اپنے بچوں کو پال کر بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہوتے نہیں، باپ محنت نہ کرتا جوانی سلامت ہوتی، پسینہ نہ بہاتا جوانی سلامت رہتی. ماں پیٹ میں بچے کو 10 مہینے رکھ کر تکالیف برداشت نہ کرتی تو جوانی سلامت رہتی. آپ کو میں کیا بتاؤں، ان باتوں کو سن کر آپ کیا کہیں گے مجھے پتا نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک بچے کے پیدا ہوتے وقت ایک ماں کے جسم سے کتنا خون نکلتا ہے، وہ خون نہ نکلتا ماں کی جوانی سلامت رہتی. 2 سال پر ڈے اگر 100 گرام آوریج رکھے دودھ کا، 2 سال 365 لگاؤ پلس 300 600 60 120 720 اور 5 10 730 دن 100 گرام کو لگائیں گے تو کتنے لیٹر دودھ جو خون اس کے جسم سے نکلا اگر وہ نکالتی تو اس کی جوانی سلامت رہتی. وہ بوڑھے نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو پال کر بوڑھے ہو جاتے ہیں. بال نہ پکتے، جسم میں کمزوری آتی ہے، بال پک جاتے ہیں. بچوں کو پال کر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ پر کبھی شرم نہ کرو، ماں باپ پر کبھی شرم نہ کرو. گرو کے ساتھ کہو، فخر کے ساتھ کہو. یہ بھی نہ کہو یہ میرا باپ ہے، یہ بھی نہ کہو یہ میری ماں ہے. یہ کہو کہ اس کا میں لال ہوں، اس کا میں بیٹا ہوں، اس کا میں ٹکڑا ہوں، اس کا میں جنا ہوا ہوں. اس کا احسان ہے آج میرا بچپن سلامت، اس کا احسان ہے آج میری جوانی سلامت. میرے پیارو، اس عنوان کو لے کر میں آگے بہت دور تک جا سکتا ہوں. آپ کے علماء کرام بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے. آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، ہم اپنے بڑوں کو بڑا مانتے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی بڑا مانتے نہیں. ذرا کیا بڑے ہو گئے، ذرا کیا دولت آ گئی، ذرا کیا علم آ گیا، کیا ذرا طاقت آ گئی، ماں باپ کو ڈانٹ کر بات کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے. اللہ اکبر، توبہ کرو توبہ. قرآن پاک میں کہا ہے، سنی ارے بولو بات، سنی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے نہ ہمارے باپ فرماتے، بیٹے تم نہ یہ لائن میں 10-15 سال کا تجربہ، جب بولے تب کا حساب بولو. سو منجے یہ لائن میں 50 سال کا تجربہ. بیٹے قوم پر بھروسہ کرو، لمبے لمبے بیانات کرو کو کی بات بڑی ہوشیار. بیٹے قوم یہ ہم کیا کلے تھے، ہم نے خوابہ نکلے بڑھ کے
ارادہ کر لو آج سے ہم اپنے ماں باپ کا پورا کریں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یہ آیت ہے، بہت سارے آیت ہیں، میں بھی آیت ہے، بہت بڑا ادب نبی کا قرآن پاک میں سکھایا گیا ہے۔ نبی کا نام لو تو ادب سے لو، ذہن میں رکھو عمر وہ اشعار پڑھنا نا علی مدائی کا شہرت کا وہ سب آ رہا ہے اسی طرح سے۔ نبی کا نام لو تو ادب سے لو، نعرہ بھی لگائے تو ادب سے نعرہ لگاؤ، بے ٹوٹے دائیں نہ کرو، گرے سے نہ کرو، بڑے بڑی سے نہ کرو۔ علماء بیٹھے پوچھ کر دیکھو میرا اللہ میرے نبی کو جب بلاتا اور پکارتا تو کتنی محبت سے بلاتا اور پکارتا ہے، وہ بڑا ہو کر ہم چھوٹے نہیں، چھوٹوں کے 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 چھوٹے ہیں، ہم کو اب تک ہمارے نبی کا نام لینا نہیں آیا۔ گزرے ہیں وضو نہ ہوتا تو پیارے آقا کا نام نہ لیتے۔ اللہ اکبر کبیر، شریف مسئلہ نہیں، آقا کا نام لینے کے لیے وضو ہونا نہیں، واجب نہیں ہے، فرائض کے احکامات الگ، واجبات الگ، سنتیں الگ، محبت کا حکم الگ۔ گزرے ہیں، اگر وضو نہ ہوتا تو آقا کا نام نہ لیتے۔ عمل کر سکتے تو کرو، نہیں کر سکتے تو فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام ہو، کہ اللہ کا نام پورے ادب کے ساتھ۔ اپنے بڑوں کا نام بھی ادب سے لو، عمر میں جو بڑا ہے اسے ادب سے بات کرو، علم میں جو بڑا ہے اسے ادب سے بات کرو، مقام میں جو بڑا ہے اسے ادب سے بات کرو، عہدے میں بھی اگر کوئی بڑا ہے اسے بھی ادب سے پکارو اور بات کرو، چاہے وہ تمہارے عمر میں چھوٹا ہی کیوں ہو۔ آج سے 50-60 سال پہلے ایک حال تھا دنیا میں، ماموں چھوٹا بھانجا بڑا، دیکھو یہ بچہ چسا ہے، ماموں چھوٹا بھانجا بڑا، ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو، چچا چھوٹا بھتیجا بڑا، کیا شرط؟ کوئی شرط نہیں۔ آج بچہ کے سامنے کیا چاہیے کو ہو کر اندر مشورے چلتے، شریعت کے خلاف نہیں۔ اولاد پیدا کرنا کوئی شرط کی بات نہیں، لکھ کر رکھ لو یہ بات، حضرت قبلہ جو ہمارے بڑوں کے بڑے ہیں کے بیچ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باسنت بات کر رہا ہوں، بڑی مضبوطی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی بھی عمر میں بچوں کا پیدا کرنا کوئی شرم کی بات نہیں۔ اگر کوئی 50-60 سال کا مرد بچہ پیدا کرتا ہے اسے چھیڑنے والا بھی نبی کا دشمن ہے۔ 50-60 سال کی عمر میں کمانے میں کوئی شرم نہیں۔ کتنے بوڑھے 60-70 سال کے فیکٹریاں چلا رہے، کتنے بوڑھے 50-60 سال کے دکان میں چلا رہے ہیں، آج بھی پورے مالیات کا حصہ ان کے ہاتھ میں ہے، پورا گھر چلا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں
ہے خدا جب دے تب لے، انکار مت کرو، پیارے آقا کا فرمان ہے۔ اس زمانے میں گھر میں بچوں کی شادیاں ہو کر بھی بڑوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ میں ذہن بہت کھل رہا ہے، میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا نہیں، آپ سمجھتے بھی جاؤ۔ آج اولاد سے بھی نفرت زمانے نے پیدا کر دی، اسی لیے تو دنیا میں راوڑا پیدا کر دی، راوڑ بننا کرتا ہوں۔ مغربی کئی ملکوں کے اندر بچے نہیں پیدا کر رہے، کتے لے کو پال لی، کتے ورنگل میں ہی کتے نہیں کہتا ہوگا، یو پی سے منگا دے۔ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے، کتے کر رہے، اور کتوں کی قیمت جانتے ہو، لاکھوں ڈالر، ہزاروں ڈالر، ان کا کیا کھانا، ان کا کیا پینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب راوڑ بنائے جا رہے، راوڑ بہت خدمت کرتے رہتے وہ راوڑ، وقت پر کھانا دیتا کرتے، پانی دیتا کرتے، دوا دیتا کرتے، شوگر ٹیسٹ کرتا کرتے، بی پی ٹیسٹ کرتا کرتے، مشینی پاؤں دباؤ تو پاؤں کی دباتا کرتے، کیا تبھی کرپشن ادھر کا ادھر ہوا، پاؤں نہیں اللہ بھی دبا دیتا ہوتا، خطرہ سمجھ میں آئی بات ہے۔ خدا کی قدرت سے ٹکر نہ لے سکتے ہیں، نہ لیے ہیں، نہ لیں گے۔ قدرت ہی ہے، ترقی ہی ہے۔ کہاں ترقی کا قدرت سے مقابلہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قدرت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اولاد سے نفرت بھی پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو توجہ کے ساتھ، ایک زمانے میں بھتیجا بڑا ہوتا تھا، چچا چھوٹا ہوتا تھا، بھانجا بڑا ہوتا تھا، ماموں چھوٹا ہوتا تھا، بھانجی بڑی ہوتی تھی، خالہ چھوٹی ہوتی تھی۔ اب چھوٹے بڑے میں بات چیت کرنے کا ایک انداز ہوتا نہیں، خالہ بڑی ہوتی تو چھوٹی بھانجی خالہ بول کر پکارتی، وہی خالہ چھوٹی رہی تو بھانجی کہاں خالہ پکار سکتی ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے اس زمانے میں برابر رشتے کو رکھ کر خالہ چھوٹی رہی تبھی خالہ پکارنا ہی سکھایا۔ جس زمانے میں ادب تھا، اس زمانے میں روپے کو 2 کلو گوشت تھا، جس زمانے میں ادب تھا، اس زمانے میں 100 روپے کو 1 گرام سونا تھا۔ آباد، ادب، اخلاق، تمیز، احترام، عبادت، پردہ، تقوی، حیا، پیار، محبتیں جب ختم ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب شکلیں بدل کر آتی ہے۔ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی شکل طوفان ہے، زلزلہ ہے، آندھیاں ہے، تو ایک شکل زمانے کی مہنگائی بھی اللہ کا عذاب ہے۔ زمانے کی مہنگائی اللہ کا عذاب ہے۔ سونے کا ریٹ سنے تو جگر پانی ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ روپے کو شام کی شادی ہوتی تھی، آج 1 تولہ سونا نہیں آ رہا ہے۔ بچے انہوں کیا سمجھتے ہیں؟ بابا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہمارا معلوم نہیں ڈیڈی، بڑے باجی کو جتنا دیے کہ اتنا مجھے دینا۔ بچے ہمارے پاس نام نہیں کرے تو کیا یوگی کے پاس کریں گے؟ ادب نہ ہو، مہنگائیاں، احترام نہ ہو، مہنگائیاں۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی کو راضی کرو، اور اللہ
کو راضی کرنے کا آسان راستہ میرے نبی کی اطاعت کرو. وحدہ لا شریک کی قسم، بناوٹ نہیں، تقریر نہیں، واز نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا آسان راستہ میرے نبی کی اطاعت کرو. خود اللہ فرماتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محمد کو راضی کر لو، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محمد کی اطاعت کر لو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے. لے کر جائے بچوں کو، لے کر جائے بچوں کو، لے کر جائے. آؤ بھی ذمہ دار کنٹینیو دروازے کے پاس ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمیشہ عادت رہی ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے کوئی اشعار پڑھ لیتا ہوں. ایک دو تین اشعار سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رات باقی بات پر وہ ملک سے افضل ہے
عمر سے افضل انبیاء سے اعلیٰ رب کے بعد ہی سب سے رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کمی والا رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کمی والا عمر سے افضل یہ شعر حضرت جملہ دامن برکاتہ کے حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے، میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ یوں تو حلیمہ نے کون حلیمہ؟ بتائی حلیمہ بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت قسمت نصیبہ اسے ملا۔ حضور دائی حلیمہ کا دودھ پی کر خوش نصیب نہیں ہوئے، حضور کو دائی حلیمہ دودھ پلا کر خوش نصیب ہوئے۔ بیٹھ جاؤ، ممکن کل ہی نہ ہوگا۔ کہاں گیا کبھی خواتین ہی اردو بن کے خواتین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کہ خواتین ہونے کی خبر دینے کی مجھے ڈرانے کی وہ بھی معلوم نہیں۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دودھ آقا پیے، آقا کو دودھ پلانے کی سعادت دائی حلیمہ کو دی، اور بھی تو بچوں کو دودھ پلائی ہے حضرت دائی حلیمہ، ایک میرے آقا ہی کو کیا دودھ پلائی ہے، لیکن چمکی کب میرے آقا کو دودھ پلایا، نام روشن ہوا کب میرے آقا کو دودھ پلایا۔ چھوٹا نتیجہ بول کر آگے گزر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آقا سے جڑ گئے، دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب دامن برکاتہ خطاب فرماتے یہی فرمایا، وقت کا تقاضا تھا، پیچھے میں پڑا تھا، حضرت چھوڑ کے بات بڑی اچھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہرت منجے کا بھی شہرت نہ تو بھائی بولتے ہیں کہ وہ غلط بات ہے، شہرت بھی ہونا، مشہور ہونے کی خواہش کسے نہیں ہے، اور نہیں چاہتا کہ کہیں نہ کہیں میرا چرچا آنا ہو، کون نہیں چاہتا کہیں نہ کہیں میرا چرچا ہو، گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، اپنوں میں، سسرال میں، لیکن چرچا بھلا ہو۔ بہت اچھا بھی ملے ماشاءاللہ، ایسے چرچا توبہ توبہ، یہ چرچا نہیں ہوگا۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہیں کہ زمین و آسمان میں ہمارے چرچے ہو، بولو انشاءاللہ۔ چاہتے نہیں چاہتے؟ بڑی ہستی تشریف فرما ہے،
کرسی بڑی میں بیٹھا ہوں، جو بڑی کرسیوں میں بیٹھتے وہ بڑے نہیں ہوتے، جو حقیقت میں بڑے ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں۔ جو بڑی کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، جو اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں، جو وسیع جگہ میں بیٹھتے ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے، حقیقت میں جو بڑے ہوتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں۔ بابا بچے کو کبھی بھی اٹھا جائے تو بچے کا سر بابا کے سر سے ذرا اونچا ہو جاتا، اب بچہ یہ سوچتا ہے ابا سے بڑا ہوگا، صحیح ہے؟ نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، بڑوں سے بڑے بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ سائیکل انوا کو اوورٹیک کرے، بیل گاڑی بس کو اوورٹیک کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی چھوٹا بڑے کو اوورٹیک کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے ماں باپ سے آگے بڑھ جائے، شاگردان اساتذہ سے بڑے ہو جائے، مریدین اپنے شیوخ اور پیران سے بڑے ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھے تب بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر بیٹھے تب بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ زندہ بحیات رہے وہ بڑے رہتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے وہ بڑے ہی رہتے ہیں، وہ صحت مند رہے وہ بڑے ہی رہتے ہیں، وہ بیمار پڑ جائے وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ ہر چھوٹا ذرا کیا بڑا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑوں سے بڑا ہوں۔ مجمع کم ہے کہ زیادہ ہے کہ بارش ہے کہ دھوپ ہے کہ میں وہ دیکھتا نہیں، میرا ٹارگٹ پورا کر تو سوچ۔ حضرت کوئی اشعار پڑھنا ہے، ہمیں کچھ اور بھی باتیں عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر چل رہے ہیں تو چل رہا ہوں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کے علماء کرام کے توجہات اور اسباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی سیرت ہے، یہ باتیں سیرت ہے، یہ ہماری باتیں نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ نبی کی باتیں ہیں، یہ انبیاء کی باتیں ہیں، یہ صحابہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ بڑے کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کو خاموش کرو، بہت بچ سے خاموش کرو۔ شاباش، بول بیٹے، تو بول بیٹے، ماشاءاللہ، آئندہ تجھے بولنا سمجھے۔ آج کا نوجوان طبقہ توجہ کے ساتھ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم بھی سنو، سامنے بیٹھا ہوا نوجوان طبقہ سنے۔ آج کا نوجوان طبقہ، نیا جنریشن، جس کی دو بری عادتیں ہیں، ایک بڑوں سے بڑا سمجھتا ہے، ایک بڑوں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسرا بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ اور ایک چیز بھی لگاتا چلو، اپنے ماحول میں بڑوں کو دیکھ کر شرما جاتا ہے، وہ بڑا کہیں اور کا تو دور کی بات خود کا بڑا رہتا ہے، لیکن اپنے قریب اس بڑے کو دیکھ کر وہ شرما جاتا ہے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ہماری نظریں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں پر بڑوں کی نظر شروع ہوتی ہے۔ ہمارے فیصلے اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنا بڑوں کے مشورے کامیاب ہوتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ جو بھی بڑے جس رشتے کے ہیں، علم
ہم اپنے بڑوں کی زندگی اور حیاتی کی برکت کی دعا کریں، اس لیے کہ جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں ان ماحول میں خدا کا قہر نہیں ہوتا۔ کبھی چھوٹوں کی مصیبت میں بڑوں کے مشورے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بچے کس کے ہیں بھائی؟ ارے کس کے ہیں بچے یہ تو بولو۔